بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 274، پارہ نمبر 3، پارہ رکوع نمبر 6، سورہ رکوع نمبر 38۔ ترجمہ: جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح ہوا سے باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد، اور جو پھر لینے لگے گا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ احکام ربا سود۔ قال تعالی الذین یأکلون الربا الی لا یظلمون۔ حضرات، سود کا بیان ہے، آپ لوگ بیان مکمل سنیں۔ تفسیر ربط: گزشتہ آیات میں خیرات اور صدقات کا بیان تھا، اب آئندہ آیات میں سود کے احکام ذکر فرماتے ہیں جو کہ صدقات اور خیرات کی ضد اور نقیض ہے، اس لیے کہ صدقہ اور خیرات سے اخلاق اور مروت اور خلق اللہ کی نفع رسانی میں ترقی ہوتی ہے، اور سود میں سراسر بے مروتی اور ضرر رسانی ہے۔ صدقہ اور خیرات میں صلہ رحمی اور غریبوں کی امداد ہوتی ہے، اور سود میں سخت دلی اور غریبوں پر زیادتی ہوتی ہے۔ اس لیے صدقہ کی فضیلت کے بعد سود کی مذمت اور حرمت کا بیان نہایت مناسب ہوا، تاکہ سود کی مذمت اور حرمت سے صدقہ کی فضیلت اور پختہ ہو جائے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ جس درجہ سود میں برائی ہے اسی درجہ خیرات میں بھلائی ہے۔ ایک ضد کی قباحت سے دوسری ضد کا حسن و جمال واضح ہوتا ہے۔ نیز صدقہ سے مال ظاہر میں گھٹتا ہے اور حقیقت میں بڑھتا ہے، اور سود میں مال ظاہر میں تو بڑھتا ہے اور حقیقت میں گھٹتا ہے۔ نیز گزشتہ آیات میں صدقہ کرنے والوں کا حال بیان فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں ان کو خیرات کا عوض اور ثواب ملے گا، اور آخرت میں ان کو کسی قسم کا رنج و غم نہ ہوگا۔ اب آئندہ آیات میں سود خوروں کا حال بیان فرماتے ہیں کہ وہ قبروں سے مدہوش اور وحشت زدہ اٹھیں گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے حلال اور حرام کو یکساں کر دیا اور سود اور خرید و فروخت کو برابر سمجھا، اور ظاہر ہے کہ حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کو یکساں کر دینا مخبوط الحواس آدمی کا کام ہے۔ اس لیے سود خوروں کی سزا یہ تجویز ہوئی کہ قیامت کے دن قبروں سے آسیب زدہ اور مجنوں کی طرح اٹھیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے نہیں کھڑے ہوں گے، مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو جنات نے خپتی اور بدحواس بنا دیا ہو، لپٹ کر سود خوار مال کے عشق اور خبط میں گرفتار رہا، اور اسی خبط اور خیال میں مرا، اور اسی خبط کی حالت میں اس کا حشر ہوگا۔ یہ سزا اس لیے تجویز ہوئی کہ یہ سود خوار حلال اور حرام کو ایک کرنا چاہتے ہیں، اور سود کو حلال کرنے کے لیے استدلال میں یہ کہتے ہیں کہ بیع یعنی خرید و فروخت اور سودا گری بھی تو مثل سود کے ہے، جس طرح بیع میں زیادتی بیع یعنی خرید و فروخت بیع میں زیادتی اور نفع ہوتا ہے، اسی طرح سود میں بھی زیادتی اور نفع ہوتا ہے، دونوں میں فرق نہیں، پھر کیا وجہ کہ بیع تو جائز اور سود حرام ہوا۔ فائدہ نمبر 1۔ فائدہ: اصل کلام اس طرح تھا کہ انما الربا مثل البیع یعنی سود مثل سوداگری کے ہے، لیکن کفار نے حرمت ربا کی نفی میں مبالغہ کرنے کے لیے اصل کلام کا عکس کر دیا اور یہ کہا کہ انما البیع مثل الربا یعنی بیع حلال ہونے میں مثل سود کے ہے، گویا کہ حلت یعنی حلال ہونے میں سود اصل ہے اور بیع حلال ہونے میں مثل
سود کے ہے، گویا کہ حلت یعنی حلال ہونے میں سود کے مشابہ ہے۔ غرض یہ کہ ان لوگوں نے فقط اس وجہ سے کہ دونوں میں نفع مقصود ہوتا ہے دونوں کو حلال سمجھ لیا، حالانکہ بیع اور ربا میں بڑا فرق ہے جو اہل علم پر مخفی نہیں، اور بالفرض و تقدیر کوئی فرق بھی نہیں ہوتا، تو فرق کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ مالک مطلق اور حاکم مطلق ہے، اس نے بیع اور تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مالک مطلق ہیں تو ان کو اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال کریں اور جس چیز کو چاہیں حرام کریں، کسی کو دریافت کرنے کا بھی حق نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اوسط سلطاں آنچے خواہد آکند۔ بیع اور سود میں فرق: بیع میں جو نفع اور زیادتی ہوتی ہے وہ مال کے مقابلے اور عوض میں ہوتی ہے، اور سود میں جو نفع زیادتی ہوتی ہے وہ بلا عوض کے ہوتی ہے۔ مثلا کسی نے 1 درہم کی قیمت کا کپڑا 2 درہم میں فروخت کیا تو یہ دونوں درہم کپڑے کے عوض اور مقابل سمجھے جائیں گے، اور اگر 1 درہم کو 2 درہم کے مقابلے میں فروخت کیا تو 1 درہم تو 1 درہم کے مقابلے میں ہو جائے گا اور دوسرا درہم بلا عوض اور کسی مقابلے کے ہوگا، کیونکہ سب دراہم ایک جنس ہیں اور کپڑا اور درہم علیحدہ علیحدہ قسم ہیں، ہر ایک کا نفع اور ہر ایک کی غرض بھی علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے کپڑے اور درہم میں فی نفسی ہی موازنہ اور مقابلہ ناممکن اور محال ہے۔ خرید و فروخت مقابلہ اور حاجت اور ضرورت اور رغبت کا ہوتا ہے، کسی کی ضرورت اور رغبت کچھ ہے اور کسی کی کچھ، کسی کو 1 درہم کی اتنی حاجت ہوتی ہے کہ 10 روپیہ کا کپڑا اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتا، اور کسی کو ایک کپڑے کی جس کی قیمت بازار میں 1 درہم ہے اتنی حاجت ہوتی ہے کہ 10 درہم میں بھی خریدے تو وہ سود نہ ہوگا، یعنی یہ نفع خالی از عوض نہ ہوگا، کیونکہ کپڑے اور روپیہ میں فی نفسی تو موازنہ اور مساوات ممکن نہیں، اس لیے کہ جنس مختلف ہیں، لہذا معیار اور پیمانہ اپنی اپنی ضرورت اور رغبت کی ہوگی، اور ضرورتوں اور رغبتوں میں بے انتہا تفاوت ہے۔ پس اگر 1 روپیہ کی قیمت کا کپڑا 10 روپیہ میں فروخت کیا تو مجموع قیمت کا مجموع مال سے مقابلہ کیا جائے گا، اجزاء کا اجزاء سے مقابلہ نہ ہوگا، اور اگر 1 درہم کو 2 درہم کے مقابلے میں فروخت کیا تو یہاں مقابلہ مجموعہ کا مجموعہ سے نہ ہوگا بلکہ اجزاء کا اجزاء سے مقابلہ ہوگا۔ ہم جنس ہونے کی وجہ سے اجزاء میں مساوات اور موازنہ ممکن ہے، لہذا 1 درہم 1 درہم کے مقابلے میں ہوگا اور دوسرا درہم خالی از عوض ہو کر سود ہو جائے گا جس کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ بیع میں قابل معاوضہ چیزوں کا مبادلہ ہوتا ہے، اور ربا اصل قرض پر کچھ زیادتی لینے کو کہتے ہیں کہ جو مہلت اور تاخیر وقت کے عوض میں زیادتی کی جاتی ہے، اور تاخیر وقت اور مہلت نہ عقلاً کوئی مال ہے اور نہ عرفاً کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر قبضہ کیا جا سکے اور عوض اور مقابل بن سکے، اور جو چیز بلا عوض و بدل حاصل کی جائے وہ باطل اور ناحق ہے۔ بس جس شخص نے بیع اور سود کو برابر قرار دیا اس نے مقابلہ اور معاوضہ میں خبط اور بدحواسی سے کام لیا، اس لیے کہ اس کا انجام یہ ہوا کہ سود خوار قبر سے دیوانہ اور مخبوط الحواس بنا کر اٹھایا جائے گا، ہر عمل کی جزا اس کے مناسب ہوتی ہے۔ سود خوار کی استدلال کی ایک مثال: سود خوار کا اپنے استدلال میں یہ کہنا کہ جس طرح بیع میں نفع اور زیادتی ہوتی ہے اسی طرح سود میں بھی نفع اور زیادتی ہوتی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس استدلال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ جیسے بیوی عورت ہے اسی طرح ماں بھی عورت ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ بیوی تو حلال ہے اور ماں حرام ہے؟ یا یوں کہے کہ کتاب بھی بکری کی طرح ایک جانور ہے، کتا بھی بکریوں کی طرح ایک جانور ہے، وجہ یہ ہے کہ ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے۔ ربا کی اقسام: ربا کی 2 قسمیں، ایک ربا نسیئہ اور ایک ربا الفضل۔ ربا نسیئہ وہ سود ہے جو قرض اور ادھار میں ہو۔ زمانہ جاہلیت میں اسی قسم کا ربا شائع تھا، وہ یہ تھا کہ کوئی شخص کسی کو معین میعاد پر قرض دیتا ہے اور اس پر کچھ ماہوار مقرر کر لیتا ہے، پھر جب میعاد معین پر وہ روپیہ ادا نہ ہوتا تو قرض خواہ اصل میں کچھ اور بڑھا کر اس کو مہلت دے دیتا ہے، اور کبھی سود کو اصل میں جمع کر کے اس پر سود لگاتا ہے، یہاں تک کہ سود اصل قرض سے اضافہ مضافہ 2 چند اور 3 چند اور 4 چند ہو جاتا ہے، یعنی 2 گنا 3 گنا 4 گنا ہو جاتا ہے۔ اور ربا فضل وہ سود ہے کہ جو ایک جنس کی چیزوں میں کمی اور زیادتی کے ساتھ مبادلہ کرنے میں ہو، مثلا 1 سیر گیہوں کو 1.5 سیر گیہوں کے معاوضے میں فروخت کیا جائے، یہ ربا فضل ہے۔ آیت قرآنی کا اصل نزول با اجماع مفسرین ربا کی قسم اول میں ہوا، مگر آیت
اپنے عموم کی وجہ سے ربا کی قسم ثانی کو بھی شامل ہے، جس کی تفصیل احادیث متواترہ سے معلوم ہوئی اور مزید تفصیل اقوال صحابہ اور تابعین سے معلوم ہوئی، اور احادیث میں ربا کی جس قدر صورتیں مذکور ہیں، آیت قرآنی اپنے عموم کی وجہ سے سب کو شامل ہے۔ سود کے حرام ہونے کی وجہ: تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ضرورت مند کی اعانت اور امداد عین مروت اور کمال انسانیت ہے، اور غریب اور فقیر کی ضرورت اور حاجت کو تحصیل زر اور حصول منفعت کا ذریعہ بنانا کمال دنایت اور غایت خست ہے، سوائے بخیلوں اور خود غرضوں کے کسی کا ایک مسئلہ میں خلاف نہیں۔ نمبر 1، سود خوار بلا کسی عوض کے اپنے روپیہ سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب اصل روپیہ بعینہ اور بتمامہ واپس آ گیا تو یہ زائد روپیہ کس چیز کا معاوضہ ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ معاوضہ اس مہلت اور تاخیر کا ہے جو قرض خواہ کی طرف سے مقروں کو ملی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمانہ اور مدت کوئی مال نہیں کہ جس کے معاوضے میں روپیہ لیا جا سکے۔ نمبر 2، نیز سود آدمی کو بے رحم بنا دیتا ہے اور بے ایمانی اور فریب دہی کے عجیب طریقے اس کے نفس میں القاء کرتا ہے، حتیٰ کہ آدمی کو آدمیت سے خارج کر دیتا ہے۔ نمبر 3، نیز سود سے ملک کی ترقی پر اثر پڑتا ہے، اس لیے کہ جب مالدار سود کے ذریعے سے اپنا مال بڑھائیں گے تو تجارت اور زراعت اور صنعت اور حرفت پر روپیہ نہیں لگائیں گے، جس پر ملک کی ترقی کا مدار ہے۔ اس شخص کی بلا مشقت اور بلا محنت اگرچہ فائدہ ہو جائے گی، مگر یہ فائدہ انفرادی اور شخصی ہوگا، اجتماعی نہ ہوگا۔ نمبر 4، سود خواری سے صلہ رحمی اور انسانی ہمدردی اور مروت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، سود خواری کی وجہ سے مال دنیاوی کی محبت قلب میں اس درجہ راسخ ہو جاتی ہے کہ طمع اور حرص یعنی لالچ اس کو ہر عیب اور معصیت سے یعنی گناہوں سے اندھا بنا دیتی ہے۔ نمبر 6، نیز تجارت کا دار و مدار باہمی رضامندی پر ہے، کما قال تعالی الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اور اسی رضامندی کی تکمیل کے لیے شریعت نے خرید و فروخت میں خیار عیب اور خیار شرط اور خیار رویت کو مشروع کیا۔ تجارت میں جو شخص مثلاً غلہ خریدتا ہے تو وہ اپنے کھانے کے لیے یا کاشت کے لیے یا فروخت کرنے کے لیے خریدتا ہے، اور یہ سب حقیقی منافع اور واقعی فوائد ہیں جن کا حصول کے لیے روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اور بائع اور مشتری کے اختیار اور ان کی رضا اور رغبت سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور سود کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ مجبوری اور ناگواری کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو شخص بھی 100 روپیہ لے کر 110 دینے کا معاملہ کرتا ہے وہ ہرگز خوشی سے نہیں کرتا، بلکہ مجبوراً اور لاچار ہو کر بصد تلخی یعنی کڑواہٹ کے ساتھ اور ناگواری کرتا ہے، اور دل سے یقین رکھتا ہے کہ اس سودی معاملے سے مجھ کو حقیقی اور واقعی فوائد حاصل نہیں ہوئے، آئندہ کے موہوم منافع کی امید پر سودی قرض لیتا ہے۔ غرض یہ کہ سود خوار انسانی ہمدردی اور ترحم کے بھی خلاف ہے، اور مصلحت عامہ کے بھی خلاف ہے، اور اصول تجارت کے بھی خلاف ہے کہ معاملہ کی بنا پر مجبوری اور لاچاری اور تلخی اور ناگواری پر ہے۔ اس معاملے میں دل بجائے شادمانی کے یعنی خوش نہیں ہوتا بلکہ پریشانی محسوس کرتا ہے، اور اس سودی قرض کو اپنے گردن پر ایک بوجھ سمجھتا ہے اور اس کے اظہار سے شرماتا ہے، اور آخر میں پچھتاتا ہے، اور اجتماع و تمدن کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور روحانی اخلاقی مفاسد کا ذریعہ ہے، جو شریعت کی نگاہ میں نہایت سخت اور بالکل ہی ناقابل درگزر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام کیا جو کمال ترحم اور کمال مصلحت پر مبنی ہے۔ نمبر 8، نیز سودی کاروبار حکمت کے خلاف ہے اور درہم و دینار کے اصل وضع کے منافی ہے۔ اس بارے میں ہم امام غزالی کی کلام معرفت الطعام کا خلاصہ یہ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں جو غایت درجہ لطیف اور لذیذ ہے۔ امام غزالی احیاء العلوم کی کتاب الشکر میں صفحہ نمبر 79 جلد نمبر 4 میں فرماتے ہیں کہ ربا کی حقیقت یہ ہے کہ روپیہ کی روپیہ سے تجارت کر کے نفع اٹھایا جائے، اور روپیہ کی روپیہ سے تجارت کرنا اس کی اصل وضع کے خلاف ہے، اس لیے کہ درہم و دینار مقصود بالذات نہیں بلکہ ضروریات زندگی کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں، اور وسیلہ اور غیر مقصود کو اس کی حد سے نکال کر اس کو مقصود بالذات تک پہنچانا یہ سراسر اس کی وضع کے خلاف ہے۔ جب روپیہ سے تجارت ہونے لگے تو وسیلہ نہ رہا بلکہ مقصود بن گیا۔ سونا اور چاندی مقصود بالذات نہیں، فقط سونے اور چاندی سے انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی جب تک سونے اور چاندی کو کھانے اور پینے اور رہنے اور سہنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ محض سونے اور چاندی سے دنیا کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ سونا اور چاندی اپنی ذات سے ایک قسم کے پتھر ہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سونے اور چاندی کو ایک میزان ترازو بنایا ہے جس سے اشیاء عالم کی قیمتوں کا وزن ہوتا ہے، اور یہ سونا چاندی خدا کی پیدا کردہ عجیب تر
عجیب تر عضو ہے۔ جو شخص اس کا مالک ہو گیا وہ دراصل سب چیزوں کا مالک ہو گیا۔ جو چاہے وہ سونے اور چاندی کے ذریعے خرید سکتا ہے۔ کپڑے سے کھانے کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی اور کھانے سے کپڑے کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، مگر روپیہ سے ہر قسم کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ مگر بھئی ہمہ محض سونے اور چاندی کے مقصود بذات نہیں بلکہ ضروریات مقصود کا وسیلہ اور ذریعہ میں درہم و دینار نحویوں کے حرف کی طرح ہیں کہ معنی فی نفسہ کے لیے وضع نہیں ہوتے بلکہ معنی فی غیرہ کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ آئینہ کے لیے آئینہ کی طرح ہیں کہ جس طرح آئینہ دوری اشیاء کے الوان رنگتوں کے دیکھنے کا آلہ ہے، خود مقصود نہیں۔ سونا اور چاندی ظاہر میں سب کچھ ہے مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ ضرورت کے وقت سوکھی روٹی کا ٹکڑا اور پھٹے ہوئے کپڑے کا چیتھڑا کام دے جاتا ہے مگر سونے کا ٹکڑا کام نہیں دیتا۔ تندرستی میں غذا مقصود ہے اور بیماری میں دوا مقصود ہے، اور سونا اور چاندی اس مقصود کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے ذریعے اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کرو۔ پس جس شخص نے روپیہ سے تجارت کر کے نفع اٹھایا اس نے اس کی اصل وضع کے بالکل خلاف کیا اور بڑا ہی ظلم کیا، اور کسی شے کی بے محل رکھنا اور خلاف وضع استعمال کرنے ہی کا نام ظلم ہے۔ دیکھو احیاء العلوم کتاب الشکر صفحہ نمبر 79 جلد نمبر 4، اور دیکھو اتحاف شرح احیاء علامۃ الزبیدی صفحہ نمبر 63 جلد نمبر 9 تا صفحہ نمبر 66 جلد نمبر 9۔ سود تمام شریعتوں میں حرام رہا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ سود تمام شریعتوں اور آسمانی دینوں میں حرام رہا ہے۔ اللہ نے یہود کی مذمت میں یہ فرمایا ہے کہ وَأَخْذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ عنہ کہ یہود سود لیتے ہیں حالانکہ توریت میں ان کو سود سے منع کیا گیا تھا۔ تفسیر قرطبی صفحہ نمبر 366 جلد نمبر 3۔ توریت سفر خروج باب 22 درس نمبر 25 میں ہے۔ اگر تم میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا، اور اعلیٰ ھذا انجیل لقاب باب ششم درس 35 میں بغیر سود کے قرض دینے کی ترغیب مذکور ہے۔ سود ترقی کا ذریعہ نہیں بلکہ تنزلی کا ذریعہ ہے۔ لوگوں کی زبان پر ہے کہ مسلمان مٹتے جاتے ہیں، حالانکہ سود خواری مسلمانوں میں بڑھ رہی ہے اور دن بدن تنزل ہے۔ مسلمانوں کا جو ترقی کا زمانہ گزرا ہے اس میں سود کا نام و نشان نہ تھا۔ باقی مغربی اقوام کی ترقی ان کی صنعت اور حرفت کی وجہ سے ہے، نہ کہ سود کی وجہ سے۔ 1200 سال تک مسلمانوں کی سلطنت عروج اور ترقی پر رہی اور کبھی سود کی ضرورت لاحق نہیں ہوئی۔ جب سے مسلمان امیروں اور وزیروں نے دین سے منہ موڑا اور عیش و نشاط اور رقص اور سرور میں مبتلا ہوئے تب سے زوال شروع ہوا، اور پھر ہوا جو ہوا۔ رہا یہ سوال کہ اس زمانے میں بغیر سود کے کام کیسے چلے، جواب یہ ہے کہ جیسے پہلے چلتا تھا اور خوب چلتا تھا۔ رشوت خوار بھی رشوت کے جواز کے لیے یہی دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ بغیر رشوت کے کام نہیں چلتا۔ پس جس کو پہنچ گئی نصیحت اس کے پروردگار کی جانب سے، یعنی ربا کی حرمت اور اس کی ممنوعیت اس کو پہنچ گئی، پس باز آ گیا اس فعل حرام اور قول کفر سے، یعنی سود لینا بھی چھوڑ دیا اور انما البیع مثل الربا کہنا بھی چھوڑ دیا۔ تو اس کے لیے ہے کہ جو کچھ اس حکم کے آنے سے پہلے لے چکا ہے، یعنی سود حرام ہونے سے پہلے جس قدر لے چکا ہے وہ اس سے واپس نہ لیا جائے گا، وہ اس کی ملک ہے اور نہ اس پر عند اللہ کوئی مواخذہ ہوگا، اور دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر صدق نیت سے باز آیا ہے تو اللہ کی جزا دے گا، اور اگر کسی دنیاوی مصلحت اور ظاہرداری کی بنا پر توبہ کی ہے تو اس کے مطابق معاملہ ہوگا۔ اور جو شخص اس نصیحت کے بعد پھر اس فعل حرام اور قول کفر کی طرف رجوع کرے، یعنی حکم تحریم کے بعد سود سے باز نہ آئے بلکہ سود لیتا رہے اور حسب سابق انما البیع مثل الربا کہتا رہے، یعنی سود کے حلال ثابت کرنے کے لیے تقریر کرتا رہے یا مضمون لکھتا رہے، تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے جو دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا باعث ہے۔ اور سود میں اگرچہ فی الحال مال بڑھتا نظر آتا ہے لیکن مال اور انجام اس کا تباہی اور بربادی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ سود کو مٹاتے ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ سود خوار پر کبھی تو دنیا ہی میں بربادی آ جاتی ہے، اور اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی تو آخرت میں تو تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ یمحق اللہ الربا کے معنی یہ ہیں
کہ سود کے مال میں سے نہ کوئی صدقہ اور خیرات مقبول ہے اور نہ حج اور جہاد اور نہ کوئی صلہ رحمی مقبول ہے۔ یہ دنیا کی بربادی ہوئی کہ سود کے روپیہ کا کوئی عمل مقبول نہ ہوا، اور اہل عقل کی نظر میں بھی حرام مال کی ہدیہ کی کوئی وقت اور قیمت نہیں، اور خداوند قدوس کے یہاں اگر پاک اور حلال بھی قبول ہو جائے تو اس کا فضل اور احسان ہے۔ اور صدقہ اور خیرات میں اگرچہ مال گھٹتا ہے لیکن حقیقت میں مال بڑھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صدقات اور خیرات کو بڑھا دیتا ہے۔ صدقات اور خیرات سے جس قدر نکلتا ہے اس سے کہیں زائد اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ غافل مالک کی ظاہری کثرت کو دیکھتا ہے اور عاقل دانہ مال کی باطنی طہارت اور نظافت کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے، اگرچہ اے نادان تجھ کو ناپاک کی کثرت اچھی معلوم ہو۔ ایک پرہیزگار ملازم اپنے 100 روپیہ پر قناعت کرتا ہے اور دوسرا 100 روپیہ کا رشوت خوار ملازم ایک مہینے میں 100 کے 1000 کر لیتا ہے۔ اول کے 100 عطر اور گلاب ہیں اور دوسرے کے 1000 پیشاب ہیں۔ صدقہ اور خیرات کی مثال مسحل کی سی ہے کہ مسحل سے بدن اور دبلا اور پتلا تو ہو جاتا ہے، مگر طبیب اور ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ تندرستی ہے، بدن سے فاسد مادہ نکل گیا۔ اور سود اور رشوت کو مثال ورم کی سی ہے کہ اگر کسی کے منہ اور ہاتھ اور پیروں پر ورم آ جائے تو نادان اس کو موٹاپا سمجھتا ہے اور طبیب اور ڈاکٹر اس ورم کو دیکھ کر پیغام موت سمجھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے راضی نہیں جو گناہوں میں منہمک ہو۔ اس سود خوار کی اس سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی کہ خدا نے اس کو مال دیا اور مالدار ہونے کے باوجود اس سے اتنا نہ ہوا کہ اس نعمت کے شکر میں کسی محتاج کو کچھ صدقہ اور خیرات دے دیتا۔ اگر صدقہ اور خیرات پر اس کا دل آمادہ نہ ہوا تھا تو کم از کم بلا سود کے اس کو قرض ہی دے دیتا، بھلا اس سے بڑھ کر خدا کی نعمت کی کیا ناشکری ہوگی۔ ایسے ناسپاسوں اور ناشکروں کے مال میں اللہ برکت نہیں دیتا، اور صدقات اور خیرات میں جو برکت ہوتی ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کا ثمرہ ہے، یعنی پھل ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تحقیق جو لوگ ایمان لائے، یعنی اللہ کے تمام احکام کو مانا اور جس چیز کو خدا نے حلال اور حرام کیا اسی کے مطابق اس کو حلال اور حرام کیا، اسی کے مطابق اس کو حلال اور حرام سمجھا اور نیک عمل کیا اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی، ایسے لوگوں کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ ان کو اپنے اعمال اور خیرات کا بدلہ اور ثواب ملے گا اپنے پروردگار کے پاس، یعنی آخرت میں، اور قیامت کے دن ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے، بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے حلال اور حرام میں فرق نہ کیا تھا، وہ طرح طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہوں گے۔ اے ایمان والو، ایمان کا مقتضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کو ایک نہ بناؤ، اور جو سود تمہارا لوگوں کے ذمے بقایا رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہو، یعنی بقایا رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوامر اور ناجائز کو ایک نہ بناؤ، اور جو سود تمہارا لوگوں کے ذمے بقایا رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہو، یعنی ممانعت سے پہلے جو سود لے چکے، اب ممانعت کے بعد جو سود بقایا رہ گیا اس کے لینے اور مانگنے کی اجازت نہیں۔ ایمان کا مقتضا یہ ہے کہ جس چیز کی ممانعت کر دی جائے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ پس اگر تم اس حکم کے بعد ایسا نہ کرو، یعنی بقایا سود کو نہ چھوڑو، تو خبردار ہو جاؤ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑنے کو، یعنی اگر تم اس حکم پر عمل نہ کرو تو سمجھ لو کہ خدا اور اس کے رسول کے وفاداروں کی فہرست سے تمہارا نام کٹ گیا، اور اللہ تعالی اور اس کے رسول سے تمہاری گرفتاری کے احکام جاری ہوں گے، اور گرفتاری کے بعد تم کو حسب قواعد شریعت اور حسب احکام قتل کیا جائے گا یا قید میں رکھا جائے گا، اور اسلامی عدالت ان احکام کو تم پر جاری کرے گی، اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہاری اصل مال اور اصل رقم تم کو مل جائے گی۔ اس حکم کے بعد نہ تم کسی پر ظلم اور زیادتی کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم اور زیادتی کی جائے، یعنی جو سود تم پہلے لے چکے ہو اگر اس کو تمہارے اصل مال میں محسوب کر لیا جائے تو وہ تم پر ظلم ہے، اور ممانعت کے بعد جو سود چڑھا ہے اور وہ اگر تم مانگو تو یہ تمہارا ظلم ہے، اور تمہارا قرض دار اگر مفلس اور تنگ دست ہے تو اس کو فراخی کے زمانے تک مہلت دینی چاہیے۔ اگر تم اس کو بالکل معاف کرو تو تمہارا یہ صدقہ کرنا تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا کہ سود تو کیا لیتے، اصل ہی معاف کر دیا۔ اگر تم جانتے ہو کہ مہلت دینے اور صدقہ کر دینے اور معاف کر دینے میں کیا فضیلت ہے، جس فضیلت کو تم حاصل کر سکو اس میں دریغ نہ کرو، اور اس دن کی پیشی سے ڈرتے رہو جس میں تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کی پوری جزا ملے گی، اور ان پر کسی قسم کا ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ لہٰذا جو شخص دنیا میں مقروض کے ساتھ چشم پوشی اور نرمی کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ اپنے حقوق میں چشم پوشی اور نرمی فرمائیں گے۔ فوائد و لطائف۔
نمبر 1، جو شخص سود کو حلال سمجھے وہ باجماع امت کافر اور مرتد ہے، اور اگر سود کو حلال تو نہیں سمجھتا مگر چھوڑتا بھی نہیں تو بادشاہ اسلام کے ذمہ ایسے شخص کا قید کرنا واجب ہے یہاں تک کہ توبہ کرے، اور اگر کوئی اس قسم کی جماعت اور جتھا کے جن کا قید کرنا مشکل ہے تو بادشاہ اسلام کے ذمہ ایسی جماعت سے جہاد اور قتال واجب ہے، اور یہی حکم ہے ہر اس شخص کا جو فرائض کو چھوڑ دے، مثلا نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کو، یا علی الاعلان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور اس پر اڑ رہے۔ تفصیل کے لیے ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ جساس کی احکام القرآن صفحہ نمبر 473 جلد نمبر 1 کی مراجعات کریں، یا تفسیر مظہری دیکھیں۔ نمبر 2، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو اس لیے حرام فرمایا تاکہ قرض سے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی کو 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے۔ نمبر 3، حرام مال سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ سود اور رشوت کا جو پیسہ اس کے پاس ہے وہ صاحب حق کو واپس کرے یا اس سے معاف کرائے، اور اگر اس شخص کو نہ تلاش کر سکے اور نہ کہیں اس کو پا سکے تو اس کی طرف سے خیرات کرے اور ایسے مصرف میں اس کو خرچ کرے جس میں اسلام اور مسلمانوں کا نفع ہو، اور اگر کسی کی کل آمدنی حرام ہو تو سب کا خیرات کرنا واجب اور فرض ہے، سوائے 70 عورت کے کپڑے کے کسی شے کا اپنا ملک میں رکھنا جائز نہیں، جو کیا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تفصیل کے لیے تفسیر قرطبی صفحہ نمبر 366 جلد نمبر 3 کی مراجعات کریں۔ نمبر 4، فقہا نے تصریح کی ہے کہ حرام مال پر زکوٰۃ نہیں، لہٰذا جس شخص کے پاس سود یا رشوت کا کروڑ روپیہ بھی جمع ہو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ حلال مال پر واجب ہوتی ہے۔ جو مال سود یا رشوت یا خیانت یا چوری سے حاصل کیا جائے تو وہ دوسروں کا حق ہے، اس پر زکوٰۃ کیسے واجب ہو؟ جو شخص حرام مال کا صدقہ کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے تو اندیشہ کفر کا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں ناپاک اور گندی چیز پیش کرنا اور پھر اس پر اس کی رضا اور خوشنودی کی امید رکھنا کمال بے ادبی اور گستاخی ہے۔ نمبر 5، احکام ربا کو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ پر ختم فرمایا تاکہ دنیا اور ما فیہا کا فنا اور زوال اور آخرت کی طرف سب کا رجوع کرنا اور ذرہ ذرہ کا حساب ہونا نظروں میں گھوم جائے اور دنیا کے حریص یعنی لالچی اور دلدادہ ہوش میں آ جائے۔ دنیا کے مخبوط الحواس کا علاج سوائے آخرت کی یاد کے کچھ نہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور خدا کسی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے یہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ مومنو، خدا سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود کو چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کو نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش ہی دو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے بشرطے کہ سمجھو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ بے شک۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔